بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ٹاپک پہ بات کروں جو اس پہ کئی لیکچرز میں کروں گا، اور وہ ہے توبہ کیوں بندہ توبہ کرے۔ یہ اس لیے سب سے پہلے میں کہ بندہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم عذاب میں ہیں یا اللہ کی رحمت میں ہیں، کیونکہ جتنی بھی انسانوں کو سکھایا جا رہا ہے اور جتنا میں نے لوگوں سے سنا ہے، ہر عذاب کو یہ آپ کے سامنے ایک بلیسنگز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ حدیثوں کو کوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ پانی کا عذاب، دیواروں کے گرنے کا عذاب، زلزلے جو وغیرہ سے دیواریں گر جاتی ہیں، آگ کا عذاب اور وبا پھیل جائے، معدے کا عذاب، یہ سارے شہید کہلاتے ہیں۔ یہ جہاز گر جاتے ہیں، پانی میں جہاز ڈوب جاتے ہیں، یہ ساروں کو یہ کہتے ہیں یہ شہید ہو گئے۔ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ کو، اللہ کی سنت کو اور اس کے قانون کو جاننا چاہتے ہیں۔ آخر اللہ نے بھی تو وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے بار بار کہا کہ میں ظالموں کو ہمیشہ کے عذاب میں رکھتا ہوں۔ وہ کیا عذاب ہے؟ کیا ہمیں وہ عذاب کیوں ہم سے چھپایا جا رہا ہے؟ ہمیں اللہ کے راستے سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ کیونکہ شیطان کا وعدہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اللہ اس بندے کو سوائے تیرے مخلص کے باقی سب کو میں تیرے راستے پہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اب پانی کا عذاب تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی قوم کو تباہ کیا تھا پانی سے۔ فرعون خود غرق ہوا تھا پانی میں۔ آپ اس کو شہادت، اللہ کا طریقہ، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا طریقہ جو پہلی قوموں میں گزرا، آج بھی اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ اب اسی طرح سنت اپنی چلا رہا ہے۔ آگ کا عذاب، ابراہیم سب سے بڑا عذاب ملا تھا ابراہیم رسول اللہ علیہ وسلم کو، سزا دی تھی کہ اس کو جہنم میں، دوزخ میں ڈالو، آگ کی دوزخ۔ لیکن ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں کہ جب آپ اللہ والے بن جاتے ہیں، آپ کو اللہ ہر عذاب سے بچاتا ہے۔ آگ بھی ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ کونی بردن و سلام علی ابراہیم، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پہ۔ یہ ہر اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے نوح رسول اللہ علیہ وسلم کی قوم کو تباہ کیا، لیکن نوح رسول اللہ علیہ وسلم ان کے مومنین جو تھے ان کو بچا لیا۔ طوفان نے سب کو غرق کر دیا۔ اسی طرح گرنے کے عذاب ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، ساروں کے ان پر زلزلہ ہے، لیکن ان کو اللہ نے، رسولوں کو اور مومنین کو بچا لیا۔ اس کے بعد ہم خود بھی دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، وقنا عذاب النار، آگ کی عذاب سے بچا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ آگ کے عذاب سے بچا، آگ کی تکلیف سے بچا، بہت بڑی تکلیف ہے۔ اور یہی عالم لوگوں اندھے ہو چکے ہیں کہ خدا کی سنت کو، اتنی قوموں کو خدا برباد کیے جا رہا ہے، آج بھی برباد کر رہا ہے، آپ اس کو بلیسنگز کہہ رہے ہیں۔ وبا، ساری آج وبا پھیلی ہوئی ہے، سب بے بس، سارا علم ختم۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو پلیز، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، سچ پہ ایمان لانا اور سچ کو دیکھنا۔ سچ کا ہے اللہ کا کلام۔ تو اب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتے تھے، اس کے عوام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، I'll cut the talk short little bit، تو ان کو وہ یہی کہتے تھے کہ تو لے ہم پہ عذاب۔ ان کو بھی یہی کہا جاتا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے اللہ، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پہ دردناک عذاب لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوام کہہ رہی ہے اللہ کو۔
تو اللہ کہہ رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ایسی ذات نہیں کہ ان کو عذاب دے دے جب تک تو ان میں ہے۔ بہت بڑی بلیسنگز دی رسول اللہ کی پریزنٹ اپنی عوام میں۔ اللہ نے کہا میں عذاب نہیں دوں گا جب تک تو ان میں موجود رہے گا، اور یہ بھی کہا ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم میں تو موجود نہیں ہے اب، لیکن یہ کہہ دیا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ نہیں ان کو عذاب دے گا جب تک وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی اللہ نے اپنی سنت ہمیں بتا دی۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی آگے کہا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم کبھی تمہیں لے بھی جائیں پھر ہم ان سے انتقام لیں گے۔ جب بھی رسول اللہ چلے گئے ویری سون تاریخ کو بات سنیں گے، اور تاریخ تو ہم اپنے سیاست دانوں تاریخ دانوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر سے اس تاریخ کو دیکھیں کہ 3 خلفائے راشدین 3 قتل ہوئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ فساد نہیں ہے، فرقے بٹ گئے تھے، گروپ بن گئے تھے، یہی اللہ کا عذاب۔ تو اللہ کہتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، جب تک تو ہے میں ان کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تو ہے میں ان سے کو عذاب دیں گا، لیکن جب بھی ہم تجھے لے جائیں گے پھر ہم ان سے انتقام لیں گے۔ اور انتقام دیکھیں اللہ کے، اپنی ہسٹری دیکھیں، ایونٹس دیکھیں۔ وہ تو الگ بات ہے کہ تاریخ دانوں نے اپنے وجوہات بنایا، نو، وجوہات یہ ہے رب کی سنت ہے۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، اگر ہم تجھے دکھا بھی دیں بات وہ چیزیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم قادر ہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں، دکھائیں گے تجھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایک نصیحت بھی ساتھ ساتھ، تو اس کے اوپر ایک دعا میں آپ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے، ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ کبھی بھی تو ہمیں دکھائے جو تو نے ان سے وعدہ کیا، ہمیں ظالموں میں مت ٹھہرانا، کیونکہ یہ سخت وعدے سارے ظالموں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ یہ دعائیں بہت ضروری ہیں اور دل سے کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں الگ الگ سے ایک ایک دعا پڑھ کے تو آپ کو ان کو ریپیٹیشن کرواؤں گا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس تم مضبوطی سے پکڑے رکھو جو تجھے وحی کی گئی، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم سیدھے راستے پہ رہو گے جب تک اس وحی کو، قرآن کو پکڑے رکھو گے تم سیدھے راستے پہ رہو گے۔ رب العالمین اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ڈونٹ لیو دس وحی، تو تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہی تیرے لیے بھی نصیحت ہے اور تیری قوم کے لیے بھی، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے، تو یہ ان کے لیے بھی، تیرے لیے، تمام تیری قوم کے لیے نصیحت۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت زبردست اب آیاتوں کا سنت ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کی، اور نظر بھی آ رہا ہے، تھوڑا سا غور فکر کریں گے۔ کہتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم علیم، حمید، حکیم حمید، تجھے نہیں آتا اس میں جھوٹ، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے، یہ حکیم حمید، تعریفوں والا اور حکمت والی کی طرف سے یہ اتارا گیا۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تجھے نہیں کہا گیا مگر وہ جو تجھ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا ہے، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بہت بخشش والا ہے تیرا رب، لیکن وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہم نے بچنا ہے، پہلے آئیڈینٹیفائی تو کریں، ہمیں تو پتہ نہیں، اندھیروں میں کتابوں نے، اللہ نے جیسے ہمارے بابا کو صاف طور پہ شیطان، اللہ نے کہا کہ یہ رب نے اپنی ہدایت دی کہ درخت مت کھانا، اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان آتا ہے یہ درخت کھا لو، اللہ نے اسے منع کیا کہ تم فرشتے ہمیشہ کی بادشاہت تمہیں مل جائے گی، اور کہا کہ میں تیرا بڑا خیر خواہ، اپوزٹ، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کی بات مان لی اور تباہی نظر آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتایا، پھر اللہ نے ان کو معاف کیا لیکن جنت سے نکال دیا، بہت بڑا عذاب میں مبتلا ہو گئی پوری ان کی قوم، ان کی اولاد۔ لیکن پھر اللہ نے اصول بھی بتا دی کہ بھئی جو میری تابع کرے گا، میری ہدایت کی،
اللہ کی ہدایت کی، تو اس پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ تکلیف میں پڑے گا نہ بے راہ ہوگا۔ بس یہ قرآن کے علاوہ آپ ہٹیں گے تو سب تباہ ہو جائیں گے، اور آپ ہماری قوم تباہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بعض کو بعض سے نہ ہٹائے تو اللہ تعالیٰ فساد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ لے آیا تھا، عذاب بہت ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سردار جی رنجیت سنگھ آ گئے تھے، اس کو سب چاہتے تھے، مسلمان، ہندو، سکھ، انگریز تک چاہتے تھے، بہتر آدمی تھا، لیکن عذاب تو دے رہا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ اللہ سے ہٹ رہے تھے ہم سب، قرآن ختم ہو گیا تھا، یہی عذاب تھا، عذاب دے رہا تھا۔ اللہ نے کہا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے لوگ ان کے اوپر مبعوث کروں گے تا قیامت ان کو برا عذاب دیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم، اللہ بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور وہ بہت غفور و رحیم۔ اب آپ اپنی پسند کا، میں پیچھے ابھی پریزنٹ میں آ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے من پسند لیڈر کو لاتے ہیں، لیکن وہی من پسند لیڈر ہمیں ایسے عذاب دیتا ہے کہ تکالیف میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ پھر آپ بہانے کرتے ہیں کہ IMF ہے تو پرانے لیڈرز کھا گئے، سارا یہ کھا گئے وہ کھا گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم اللہ سے دور ہیں، اور اللہ کا حکم، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ فوجیں اللہ کی، اسی کے حکم کی تابع ہیں کہ وہ ہمیں ظلم عذاب دیتا رہے گا، ہر لیڈر چاہے آپ کا کتنا بھی من پسند کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کی سنت پوری ہو رہی ہے، اللہ کے احکام پورے ہو رہے ہیں، اللہ کا قانون پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اسی طرح ان جھوٹے لوگوں سے آپ امیدیں باندھے رکھیں گے، کبھی آپ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ توبہ، اس لیے بہت ضروری ہے توبہ کرنا، کیونکہ جب تم تقوی اختیار کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے دے گا، حق اور باطل میں فرق، اور تم سے یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیاں بھی دور کر دے گا، ویغفر لکم، وہ بخش بھی دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت عظیم فضل کرنے والا۔ اور دوسری یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل، ان سے پوچھو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون تمہیں بچاتا ہے اندھیروں سے، خشکی کے اور سمندر، کون ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس کو تم گڑ گڑا کے اور خفیہ پکارتے ہو، لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اے رب اگر تو نے مجھے اس سے بچا لیا تو میں تیرا بہت شکر گزار ہو جاؤں گا، تیرا تقوی اختیار کروں گا۔ ان کو کہو، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ تمہیں اس سے بھی بچا رہا ہے اور ہر تکلیف سے بچانے والا وہی ذات ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو، کہیں بھی ڈوبتے ہو کہ کہتے یار مجھے فلاں نے دھکا دیا، کہ طوفان آیا اس نے ہمیں باہر پھینک دیا، فلاں بندہ آیا فلاں نے یہ کیا، ارے خدا کے ناشکری کرتے۔ اللہ کی شکر گزاری کرو اللہ سے، اللہ نے ہر تکلیف سے تمہیں بچایا ہے، ورنہ دوبارہ اس تکلیف میں لے جاؤ گے اپنے آپ کو۔ کل، اور یہ بھی کہو، والقادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، وہ قادر ہے کہ تم پہ عذاب نازل کر دے، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور یلبسکم شیعا، یا تمہیں فرقہ میں ڈال دے، گروپوں میں ڈال دے گا تمہیں، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور بعض کی لڑائی بھی تمہیں کروا دے گا۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ کے عذاب ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، کیسے ہم طریقے طرح سے آیاتیں بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ ان کو فہم آئے، ان کو سمجھ آئے، سب کچھ اللہ کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے،
اور اللہ آپس میں ہمیں لڑا رہا ہے. امن اور چین ختم ہو چکا ہے. لیڈرز بھی ہم پہ عذاب در عذاب ہے. اپنے پسندیدہ لیڈرز ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن عذاب در عذاب دیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ سے دور ہیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ, لیکن یہی بات تیری قوم اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. ہم سب اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اس بات کو ریجیکٹ کر رہی ہے. وہ الحق, یہ حق ہے. یہی رسول اللہ 1400 سال پہلے اپنی قوم کو یہی کہہ رہے تھے. ان کو کہو لست علیکم بے وکیل, میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں. آئی کی ناٹ سیو یو فرام اینی تھنگ. میں تم پہ داروغہ وکیل ہے, تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے, پھر وہ عذاب لاتا ہے. عنقریب تمہیں اس کا علم ہو جائے گا. علم ہو چکا ہے, لیکن افسوس ہے کہ باقی کتابوں نے, یہ حدیثوں کی کتابوں نے, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں قرآن دیا, روشنی دی ہے, یہی شیطان سے ہمیں بچائے گی, یہی سچ بات ہے. چھوٹی سی ایک بات بتا دوں, یہ جو محدثین ہوتے ہیں نا, جو حدیث جھوٹی باتیں لے کر آتے ہیں, یہ خود بھی منکر حدیث ہوتے ہیں, کیونکہ لاکھوں حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں, تو ان میں سے یہ کچھ کو ریجیکٹ, ساروں کو ریجیکٹ کرتے, کچھ لے آتے ہیں, اپنے اصول بناتے ہیں, اپنے آئیڈیاز بناتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ سچ ہے باقی جھوٹی ہے. آپ کون ہے کیا اسائن کرنے والے؟ کیا اتھارٹی دی ہے؟ اللہ نے کوئی دلیل دی ہے آپ کی؟ آپ کے کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ہم مانیں آپ کی بات. جب قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے, رسول اللہ یہی لے کر آئے ہیں, آپ لوگوں نے رسول پہ جھوٹ باندھ دیا. رسول تو قرآن لے کر آئے ہیں, کون سی کتاب لے کر آئے ہیں؟ اور یہ بات بھی میں پراپر ڈسکس کروں گا, لیکن یہ چونکہ میں دعا وہ اپنی توبہ کیوں کی طرف آ رہا ہوں, تو یہ عذاب انہی کتابوں نے ہم پہ اندھا کر دیا. ہمیں اب اللہ اور اللہ کی سنت کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ دنیا اللہ کی ہے, یہ قانون اللہ کا. جب تک آپ اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو آپ عذاب در عذاب میں اندھوں کی طرح چل رہے ہیں. آبویسلی جب آپ اندھے ہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ آپ صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. آپ کو تو بتا دیا جاتا ہے بالکل صحیح کر رہے ہیں. جو بھی فتویٰ مانگے, ہاں گنجائش ہے اس میں, فتویٰ بھی مل جاتا ہے, تو آپ خوش ہیں. تو آپ کی اصلاح کہاں سے آئے گی؟ بس آخری آیات سناتا ہوں, تھوڑا لیکچر لمبا ہو گیا ہے, لیکن میں کنٹینیو پر رکھوں گا اس سے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے رب کی آیاتوں سے نصیحت کی جاتی ہے, فَأَعْرَضَ عَنْهَا, تو وہ منہ پھیر لیتا اس سے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور بھول گیا جو اس نے جو کچھ پہلے کیا. یہ جو بھولنے کی عادت ہوتی ہے نا, جو آپ کو بتایا جاتا ہے, وہ بول جا کل جو کچھ کیا اس کل کو بھول جاؤ, آج نیا سٹارٹ کرو. اوہ, بھول گئے ہو سب کچھ جو تم نے کیا. وہ گندگی کا ڈھیر سے تم کیسے نکلو گے؟ اللہ کہتے ہیں جو اپنی گناہوں کو بھول جاتا ہے, جو اس نے آگے بھیجی ہوئی ہیں, تو اللہ کی سزا بھی سن لیں. اور اگر یہ جو آپ جھوٹے لیڈروں کی بات سنتے رہیں گے کہ بھول جاؤ, اور کل بڑے بڑے عالم کہتے ہیں کہ بھئی نیا سٹارٹ کرو, اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنی گناہیاں بھول جاتا ہے, جو اس نے آگے بھیجا ہے, اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, میں ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں, اَن يَفْقَهُوا, کہ یہ بات سمجھے ہی نہیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, کان بھی بند ہو جاتے ہیں, سچ بات سن ہی نہیں سکتے. خدا نے جو بند کر دیا, آپ بولتے رہے. نہ ان کے فہم ہے, کیونکہ وہ تو اپنے گناہ بھول گئے. آپ نے ایک گناہ یاد کر کے اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, تبھی آپ میں تو اصلاح آئے گی, تبھی آپ کی تباہی ہوئی ہے, تبھی آپ نے اتنا زندگی میں لوز کیا ہے ان گناہوں کے سبب. تو آپ گناہوں سے معافی مانگے, رب سے بھولے مت, ورنہ آپ کے دلوں پہ پردہ ہی رہے گا اور کان بھی بند رہیں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, اگر ایسے لوگوں کو تم ہدایت کے لیے بلا بھی لو تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. رب نے ایک کیٹیگریکلی بات کر دی, ہم ہو کین گیو, یہ رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تم یو کانٹ گیو ہم گائیڈنس, میں نے بند کر دیا ان کا. لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے. ربک الغفور ذو رحمہ, تیرا رب بہت مغفرت والا, رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا, اگر ان کو پکڑ بھی لے انہوں نے جو کیا, لعجل لهم عذاب, تو بہت جلدی وہ عذاب میں آ جائیں گے. بل لهم موعد, بلکہ ان کے ایک وعدہ ہے. ولن یجدوا من دونہ موئلا, تم اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں پاؤ گے. اللہ کے علاوہ وہی ہمارا پناہ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو
ایک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا کہ بہت بڑے علوم تھے نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا، اللہ اس سنت کے خلاف کبھی نہیں جائے گا. اور جو آپ کو جھوٹ کہا جا رہا ہے، کبھی بھی جو فرعون کی دعا کا میں ذرا تھوڑا سا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ موت کے وقت نصیب ہو جائے، یہ ذرا ضروری سمجھتا ہوں میں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق. اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار لگایا دریا کے تو اس کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر سرکشی سے اور دشمنی سے ان کے پیچھے آیا یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا. پھر وہ کہا موت کے وقت، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لے آیا ہوں کوئی بھی مالک نہیں مگر وہ ذات جو بنی اسرائیل کا رب ہے، اور میں مسلمین ہو گیا ہوں، اللہ والا ہو گیا ہوں. یہ موت کے وقت دعا قبول نہیں ہوتی. یہ آیات بھی میں سناؤں گا، اگلے لیکچر میں سنا دوں گا. اب الانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب پہلے تو فساد میں تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.